روزے کی حالت میں گانا سننا، فلم دیکھنا، سیریل وغیرہ یعنی ریل وغیرہ دیکھنا، یہ جو ہے صحیح طریقہ ہے یا طریقہ غلط ہے؟ کیا گانا سننے میں، ریل وغیرہ دیکھنے میں، اسی طرح سے فلم وغیرہ دیکھنے میں، سیریل وغیرہ دیکھنے میں جو ہے ہمارے روزے میں کچھ کمی آ جاتی ہے، روزہ ہمارا مکروہ ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ بات کریں گے، چونکہ ابھی جو ہے ان ساری چیزوں پہ لوگ جو ہے زیادہ رہتے ہیں، یعنی وہ روزے کی حالت پہ رہتے ہیں، انہیں کہیں جانا تو ہے نہیں، جائیں گے ظاہر سی بات پیاس لگ جائے گی، اس لیے وہ بستر پر پڑے رہتے ہیں، موبائل میں ریل دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو ہے رمضان سے پہلے ہمیشہ جو ہے گانا وغیرہ سن رہے تھے، تو رمضان میں بھی وہ گانا سنتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے فلم وغیرہ دیکھنے کی جو عادی ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستانی سیریل وغیرہ، اور پاکستانی سیریل والوں کا تو ڈرامہ ہی الگ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ارے یہ تو اسلامک سیریل ہے نا؟ تو یعنی روزے کی حالت میں وہ جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، گانا وغیرہ سنتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ صحیح سے ہوتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، یا ان کا روزہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے؟ اس پر بات ہم ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری چیزوں پر جو ہے ہم غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ گانا سننا، یہ تو تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گانا سننا یہ ناجائز و حرام ہے۔ گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ بعض ایسے گانے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنتا ہے، سن کر کے دلچسپی ظاہر کرتا ہے نا، اور جو ہے خوش ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات دلچسپی اس لیے بولیں گے کہ ابھی تو ہیڈ فون وغیرہ کا زمانہ چلا ہے، کان میں ہیڈ فون لگا کر کے، اور جو ہے خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقہ، اور جو ہے وہ مستی کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں تبھی تو سن رہے ہیں۔ تو بعض ایسے گانے ہیں کہ جس کو اگر کوئی سنتا ہے، اچھا جانتا ہے، دلچسپی ظاہر کرتا ہے، تو سننے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ جی ہاں، بعض ایسے گانے ضرور ہیں جس کو ہم نے جو ہے اکٹھا کیا ہے، جس سے دائرہ اسلام سے جو ہے انسان خارج ہوتا ہے، وہ یہ سن لیں کہ ایک گانا چلتا ہے کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، ہے نا؟ یہ جو فرصت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے فرصت کا لفظ استعمال کرنا، یہ قابل گرفت ہے۔ اسی طرح بھی ہے، یہ بھی ہے کہ خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ یہ بھی دیکھیے کفریہ جو ہے شعر ہے کہ خدا بھی جب زمین پر آسماں سے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے خدا آسمان پر، یعنی اللہ کے لیے جہت کا استعمال یہ کر رہا ہے، اور اللہ کے لیے جہت کا استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہے قابل گرفت، اور میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، یہ بھی قابل گرفت ہے۔ سوچنا، ارے سوچتا تو وہ ہے یار جو ہے جس کے پاس علم کی کمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عالم الغیب ہے نا؟ تو یہ سارے جو ہے گانے میں جو شعر وغیرہ استعمال کیے گئے ہیں، تو یہ قابل گرفت جملے ہیں، اور قابل گرفت جملے ایسے ہیں کہ اس کو اگر کوئی شخص سنتا ہے، دلچسپی ظاہر کرتا ہے، گنگناتا ہے، تو اس سے دائرہ اسلام سے بھی وہ خارج ہو جائے گا۔ تو عام دینوں میں بھی یا کبھی بھی گانا وغیرہ سننا یہ ناجائز و حرام ہے، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے گانا سننے سے۔ لیکن روزے کی حالت میں یہ گانا سننا، اسی طرح سے فلم وغیرہ دیکھنا، اور جو ہے سیریل وغیرہ دیکھنا، یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہے۔ اب روزے کی حالت میں رہ کر کے آپ ناجائز و حرام کام کریں گے تو آپ صاحب عقل ہیں، خود سوچ سکتے ہیں کہ اب بتائیں کہ آپ کا روزہ مکروہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ثواب میں جو ہے کمیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ آپ صاحب عقل ہیں، خود تصور کر سکتے ہیں، خود سوچ سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں رہ کر کے اور جو ہے ناجائز و حرام کام آپ کریں
تو یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو ہے روزے فرض کیے تاکہ ہم تقوی پرہیزگاری حاصل کریں، نہ کہ بھوکا رہیں پیاسا رہیں، اور بھوکے پیاسے رہ کر کے اور ایک جو ہے اسلام کے اہم جو ہے رکن کو ادا کر رہے ہیں اور ناجائز و حرام کام کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اسلام کے اہم رکن کو جو ہے ادا کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھ کر کے بھی جو ہم ناجائز و حرام کام کر رہے ہیں، اور ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہے اور ہمارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کریں، لیکن نہیں، تقوی پرہیزگاری حاصل نہیں، موبائل میں سیریل دیکھنا ہے، موبائل میں فلم دیکھنا ہے، گانے سننا ہے، اور جو ہے ماں بہنیں ہوتی ہیں وہ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ عام دنوں میں بھی کریں گے تو ناجائز و حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں رہ کر کے اور یہ ساری چیزوں کو اگر آپ انجام دیتے، یہ ساری چیزیں اگر کرتے ہیں تو روزے پہ ضرور فرق پڑے گا۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، اسی طرح سے ہمارے کان ہیں، اسی طرح سے ہماری زبان ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں، یعنی ساری چیزوں کے روزے ہیں، اور ساری چیزوں کو جو ہے پاک و صاف رکھنا ہوگا، تبھی جا کر کے آپ تقوی پرہیزگاری حاصل کریں گے۔ اور جو ہے کما حقہ روزہ رکھنے کا جو ہے طریقہ ہے، اور جو ہے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جو اصول بتایا ہے، اس جو ہے اصول اور اس طریقے کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال پائیں گے، ہے نا۔ تو روزے کی حالت میں ڈرامے، فلم، گانا سننا عام دنوں میں بھی حرام، لیکن روزے کی حالت میں بھی یہ ناجائز و حرام ہے، اور جو ہے ہمارے روزے پہ فرق ضرور پڑے گا کہ جو ہے ہمارا روزہ مکروہ ہوگا، جی ثواب میں کمی آئے گی۔ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے اگزامپل کے طور پر سمجھیں کہ کسی کی مزدوری آپ کر رہے ہیں، دن بھر کر رہے ہیں مزدوری، لیکن ایک مزدور کی مزدوری کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں کہ 400 روپے ہے۔ اب وہ دن بھر جو ہے کام کر رہا ہے، دن بھر کام کر رہا ہے، لیکن جب مالک اسے پیسہ دے رہا ہے تو 2 ہی 100 دے رہا ہے، تو بتائیں کہ مزدور جو ہے مزدوری کیا ہے دن بھر، وہ اس چیز کو پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ تو میرے بھائی، آپ جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں، ہے نا، اس کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، تو کوشش یہ ہو کہ اس رمضان المبارک کے جو فوائد ہیں، جو برکتیں ہیں، جو فیضان ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے کما حقہ حاصل کریں، اس میں کسی قسم کی کٹوتی نہ ہو۔ تو روزہ جب مکروہ ہوگا، ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب روزہ مکروہ ہوگا تو ثواب میں کمی آئیں گی ہی آئیں گی، ہے نا۔ تو میرے بھائی، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، تو آپ جو ہے کوشش کریں، جو 2-3 روز بچا ہوا ہے رمضان کا، اسی طرح سے آئندہ رمضان ہے تو اس رمضان میں بھی ان ساری چیزوں کا جو ہے آپ بائیکاٹ کریں، اور ان ساری چیزوں سے آپ دور رہیں۔